بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں زیر ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مشکلیں دعا کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور صحیح وقت پہ اللہ کے سامنے دعا مانگے تو کوئی ایسی پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی مصیبت دعا کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس وقت دعا مانگیں جب ہماری دعا فوراً قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے اوقات بتائیں، ایسا وقت بتائیں جب قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے وقت بتائے، اگر کوئی انسان ان اوقات میں دعا مانگے گا تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت بتائے۔ فرمایا کہ وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے۔ رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت، صبح کی آذانوں سے پہلے کا وقت، یہ وقت بہت ہی زیادہ قبولیت والا ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ صدا آتی ہے، یہ آواز آتی ہے، کون ہے جو مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو میرے سامنے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے تو میں اس کے گناہ بخش دوں، اسے معاف کر دوں۔ خاص اعلان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی وقت بتایا، اگر اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہو تو رات کے آخری حصے میں مانگو، یعنی تہجد میں مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا وقت کون سا بتایا؟ فرمایا کہ وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے۔ دن اور رات میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں۔ ان نمازوں کے جو فرائض ہیں، جو فرض ہیں، ان کے بعد اکثر لوگ چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، کچھ تو مانگتے ہی نہیں۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں، ہر نماز کے جو فرض ہیں، ان فرضوں کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے مانگیں، فریاد کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ جو کچھ مانگیں گے وہی کچھ عطا کرے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آپ کو بہت کچھ عطا کر دے، آپ کی جھولی بھر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مانگے تو صحیح وقت پہ مانگے، صحیح طریقے سے مانگے، میں اس کی جھولی بھر دوں گا۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں، تہجد میں بھی مانگیں، فرض نمازوں کے بعد بھی مانگیں۔